یہ کہانی ہے ایک دانا بزرگ کی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سونا بنانا جانتا ہے۔ ایک عام فہم آدمی نے جب اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو سونا بنانا آتا ہے، تو بزرگ نے مسکرا کے سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں نے یہ ہنر جوانی میں سیکھا تھا۔ اس عام فہم آدمی نے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکتے ہیں؟ بزرگ نے اس عام فہم آدمی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ تم کیا کرو گے یہ سیکھ کر؟ عام فہم آدمی نے کہا کہ کیا کرنے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہ ہنر سیکھوں گا اور خوب دولت کماؤں گا۔ جس پر بزرگ کی ہنسی نکلی اور وہ اتنا ہنسے کہ انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ آخرکار وہ بزرگ کھانستے کھانستے سیدھے ہوئے اور اس عام فہم آدمی سے کہا کہ میاں، جب اتنی دولت کما لوگے تو پھر کیا کرو گے اس دولت کا؟ اس عام فہم آدمی نے کہا کہ بزرگ، میں اس دولت سے دنیا جہان کی چیزیں خریدوں گا۔ بزرگ پھر مسکرائے اور پوچھا، ان چیزوں کے خریدنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے بزرگ کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ کیا کروں گا سے آپ کا کیا مطلب؟ وہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد مجھے اطمینان اور سکون ملے گا کہ میرے پاس دنیا کی ہر ایک چیز موجود ہے۔ بزرگ نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ گویا تم یہ کام اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو کیا؟ میں خاموش ہو گیا اور بزرگ نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم یہی سب کچھ چاہتے ہو؟ وہ عام فہم آدمی اس وقت نوجوان تھا۔ دنیا کا ہر نوجوان جیسے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ گویا اس نے سر ہاں میں ہلایا اور کہا، ہاں، میں یہ جانتا ہوں کہ دولت سے سکون ملے گا۔ بزرگ نے ایک دفعہ پھر مسکرانا شروع کر دیا اور کہکے لگانا شروع کر دیے، اور ایک دفعہ پھر کہکے کا اختتام کھانسی کے دورے پر ہوا۔ جب بزرگ سنبھلے، اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایک اور گرنا سکھا دوں؟ نوجوان نے پوچھا، وہ کون سا؟ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں دولت مند بننے کی بجائے سکون میں رہنے کا گر کیوں نہ سکھا دوں، اگر تم چاہو تو۔ وہ عام فہم آدمی خاموش رہا اور بزرگ کی بات سننا شروع کر دی، اور بزرگ نے کہا، تم اپنی خواہشات کو دفن کر دو، تم خود بخود سکون پا جاؤ گے۔ جب سکون اور خوشی پا جاؤ گے تو خود بخود انسان سے آدمی بن جاؤ گے۔ اس عام فہم آدمی کی سمجھ میں یہ بات بھی نہ آئی۔ بزرگ نے مزید سمجھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم اگر قرآن پڑھو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خواہشوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو انسان کہہ کے پکارتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو خواہشوں سے آزاد کر لیتے ہیں، انہیں وہ بندہ کہہ کے پکارتا ہے۔ اس بزرگ نے اس کے بعد کامران کی بارادری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو بنانے والا بھی تو کوئی انسان ہی تھا، جو اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خبط میں مبتلا تھا، اور تمام عمر وہ اسی سلسلے میں پوری دولت جمع کرتا رہا، لیکن اسے سکون اور خوشی نہ مل پائی۔ اور بزرگ نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں اس سے زیادہ خوش ہوں جس کے پاس نہ کوئی محل ہے نہ کوئی تاج، لیکن میں خواہشات سے آزاد ہوں، اس لیے میں خوش ہوں۔ اس عام فہم آدمی نے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، میں بھی خوش ہوں، جس پر بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ ایک کہکا لگایا اور کہا، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خوش نہیں ہو۔ اس نے بزرگ کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا، آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ جس پر بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب تک تمہارے دماغ میں تانبے کو سونا بنانے کا خبط رہے گا، تب تک تم خوش نہیں رہ سکتے۔ جس کے بعد بزرگ نے قریب ہی درخت سے ایک چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور زمین پر رگڑا اور اس کو کہا، چلو آج میں تمہیں انسان سے بندہ بنانے کا نسخہ دیتا ہوں کہ ایسا کیا ہے جو تم کرو تو تم اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نہیں نکلنے دو گے۔ وہ عام فہم آدمی ہیبت میں مبتلا ہو گیا اور بالکل خاموش ہو گیا۔ تو بزرگ نے کہا، جو مل گیا
اس کا ہمیشہ شکر ادا کرو۔ جو تم سے چھن گیا اس کا کبھی شکوہ مت کرنا۔ جو مانگ لے اسے دے دینا، اور جو بھول جائے اسے بھول جانا۔ یاد رکھنا تم دنیا میں بے سر و سامان آئے تھے، اور تم نے جانا بھی ایسے ہی ہے، تو خدا کے لیے کبھی سامان جمع کرنے کی ہوس میں مت پڑنا۔ مفتی بن جاؤ تب بھی فتویٰ جاری مت کرنا۔ اپنی زندگی میں جب بھی دیکھو کہ سکون یا خوشی کم ہو گیا ہے تو سیر پر نکل جاؤ، راستے میں تمہیں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی۔ سخاوت کرو، دوسروں کے ساتھ بھلا کرو، اس میں خدا خوش ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے۔ عقل مندوں میں بیٹھو گے تو عقل کی بات سیکھو گے۔ خدا کے بندوں کو راضی رکھنے کا ہنر جان لو گے تو خدا کو خود بخود راضی کر لو گے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی، تمہارے ساتھ ظلم کیا، اس کو درگزر کرو، اسے معاف کرو۔ ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوگا، کیونکہ صلہ رحمی اس کے نبی کو بھی بہت پسند تھی، اور اللہ بھی صلہ رحمی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں کبھی جلدی مت کرنا، کیونکہ جو بھی کام سوچ سمجھ کر کرو گے اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اور اپنے اہل و عیال سے محبت کرنا، اور انہیں اچھائی سکھانا۔ اگر صبح کا لوٹا شام کو گھر آنا چاہے تو اس پر دروازہ کبھی بند مت کرنا۔ تعریف کرنا تو مجمع میں کرنا، تنقید کرنا تو اکیلے میں۔ بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ جیسے اللہ کی طرف آنے والے ہر سکھ پہ شکر ادا کرتے ہو، ایسے ہی اللہ کی طرف سے آنے والے ہر دکھ کا بھی شکر ادا کرنا۔ بزرگ کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد عام فہم آدمی کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روتے روتے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری زندگی میں سکون نہ ہونے کی شاید یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں نے ان تمام باتوں کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے ان تمام باتوں کا خیال رکھوں گا۔ بزرگ سے دعا لی اور چل دیا۔